صل على نبينا صل على محمد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. یہ سورہ یاسین شریف کی 20ویں آیت ہے. گزشتہ مجلس میں بات یہاں پر پہنچی تھی کہ شہر انطاکیہ کا واقعہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہر والوں کی ہدایت کے واسطے پہلے اپنے 2 نبیوں کو بھیجا. وہاں کے لوگوں نے دونوں نبیوں کو جھٹلایا. اللہ نے اپنے ایک تیسرے پیغمبر کو بھیجا. اس آیت کے اندر یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے 2 پیغمبر اس شہر انطاکیہ میں دین کی دعوت کو لے کر کے پہنچے ہیں تو جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے شہر کے بالکل کنارے کے اوپر ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. اس آدمی کا نام ہے حبیب ابن اسماعیل. حبیب ان کا نام تھا, اسماعیل ان کے ابا کا نام تھا. اور یہ نجار یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے, جس کو ہمارے یہاں سفار کہتے ہیں, اس کو اردو میں بڑھئی کہتے ہیں. تو حبیب ابن اسماعیل جو کہ نجار تھے, ان کا مکان شہر کے بالکل باہر شہر کے کنارے کے اوپر تھا. تو جب یہ اللہ کے نبی وہاں پہنچے ہیں تو سب سے پہلے حبیب ابن اسماعیل سے ملاقات ہوئی. اللہ کے نبیوں نے اپنی عادت کے مطابق سب سے پہلے حبیب ابن اسماعیل کو ایمان کی دعوت دی اور کہا کہ بھائی ایک اللہ کی بندگی کرو اور بتوں کی بندگی سے توبہ کرو, شرک اور کفر کو چھوڑو اور ایک اللہ کو خوش کرنے والی زندگی گزارو. حبیب ابن اسماعیل کہنے لگے کہ تم مجھے جو تمہارے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو تو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے, کوئی دلیل ہے کہ تم یہ بتلا دو کہ وہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے. تو ان دونوں اللہ کے نبیوں نے کہا کہ ہاں, ہمارا جو اللہ ہے, ہم جس ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں وہ بہت بڑا قدرت والا, بہت بڑا طاقت والا وہ اللہ ہے. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ جو حبیب ابن اسماعیل تھے وہ جذام کی بیماری میں تھے, کہ جیسے کہ انگلیوں پر, چمڑی پر جو سڑنے کی بیماری ہو جاتی ہے, کوڑ قسم کی بیماری ہوتی ہے, تو اس کی بیماری کے اندر یہ مبتلا ہے. اور بعض مفسروں نے لکھا ہے کہ ان کے بیٹے بیماری میں مبتلا تھے. تو یہ خود بیماری میں تھے یا ان کے بیٹے بیماری میں تھے.
اور تقریباً 70 سال سے وہ بیماری میں مبتلا تھے، بہت پریشان تھے بیماری کی وجہ سے، اور 70 برس سے وہ اپنے بتوں کو عاجزی کرتے تھے کہ تم مجھے شفا دے دو، تم مجھے اچھا کروا دو، تم یہ بیماری میری دور کروا دو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ جو بت تھے وہ بت بیچارے لاچار تھے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کوڑ کی بیماری میں شفا دے سکے اور بیماری کو اچھا کر سکے۔ 70 سال حبیب ابن اسماعیل کے اس حال میں گزر گئے۔ ابھی اللہ کے دونوں نبی اس سے کہتے ہیں کہ بھائی تو اگر ایمان لے آتا ہے، ہم تجھے اللہ تعالی کی طرف سے یہ معجزہ بتلائیں گے کہ تجھے تیری بیماری پر شفا ہو جائے گی۔ اس نے کہا اچھا شفا ہو جائے گی؟ کہاں بالکل۔ اب وہ بیچارہ 70 برس سے جو اپنے بتوں کو بار بار کہہ چکا اور وہ اچھا نہیں کر سکے، تو وہ تعجب سے سوال کرتا ہے کہ کیا تمہارا رب مجھے اچھا کر دے گا؟ یہ بت تو مجھے 70 سال سے اچھا نہیں کر سکے۔ تو اللہ کے دونوں نبیوں نے کہا کہ ہم جس اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس اللہ کو شفا دینے میں 70 برس کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ اللہ اگر فیصلہ فرما دے تو انسان تھوڑی دیر میں شفا والا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو بہت تعجب ہوا، کہا اچھا تو کر کے دکھا دو کہ مجھے شفا ہو جائے۔ اب یہ دونوں نبیوں نے اللہ کی بارگاہ میں پوری توجہ کے ساتھ دعا کری کہ اللہ یہ آدمی بیمار ہے، 70 برس سے اپنی مورتیوں کو کہہ کر کے تھک گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ اے اللہ اب تو اپنے فضل سے تیرے اس بندے کو شفا دے دے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ جب یہ دونوں نبی دعا سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہوئی کہ وہ آدمی جو 70 برس کا بیمار تھا، کوڑ کی بیماری میں تھا، اللہ نے اس کو ایسی شفا دے دی، ایسی شفا دے دی کہ پورے بدن کے اوپر بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، مکمل شفا ہو گئے، مکمل تندرستی ہو گئی، اور وہ بھی ایک ہی دن کے اندر۔ اب یہ انسان بہت حیرت میں، حبیب ابن اسماعیل بہت حیران کہ میں اپنے خداؤں کو 70 برس سے کہہ رہا ہوں اور وہ کچھ نہیں کر سکے، اور یہ کیسا اللہ ہے، کون اللہ ہے کہ جس نے مجھے تھوڑی دیر میں اتنا اچھا کر دیا کہ اب بیماری کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ لہذا اس نے تو نیت کر لی کہ میں ابھی ایمان میں آتا ہوں، ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد کیا کر دوں گا، اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں گا۔ اسی وقت انہوں نے نیت کر لی، اور اب میں غاروں میں چلا جاؤں گا، پہاڑوں کی گفاؤں میں، اور وہاں جا کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ دونوں نیت انہوں نے پوری کی کہ جو بڑائی کے پیشے سے آمدنی ہوتی تھی، انکم ہوتی تھی، اس میں سے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے۔
ادھر یہ ہوا کہ یہ دونوں جو اللہ کے نبی آئے تھے انطاکیہ میں، یہ دونوں نبیوں نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا، لیکن وہاں کے لوگ نبی کے مخالف ہو گئے، نبی کو پتھر مارنا شروع کیا، اور قریب تھا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دے۔ اب یہ جو حبیب ابن اسماعیل نجار رحمت اللہ علیہ، جو گوفا میں بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، ان کو پتہ چلا کہ ہمارے شہر کے لوگ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ کہ جو نبی اللہ کے یہاں سے بھلائی کی بات لے کر کے آئے، جن نبیوں کی ذات ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے، نبی کا وجود ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، ہمارے قوم کے لوگ کیسے نادان ہیں کہ اللہ کے معصوم نبیوں کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، کتنی بڑی نادانی ہے۔ تو اس آدمی نے اپنی عبادت چھوڑی اور عبادت چھوڑ کر کے دوڑتے ہوئے نکلے، بھاگتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پوری قوم سے کہتا ہے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے سمجھنے کا کہ یہ آدمی جو تھا شہر کے کنارے پر رہنے والا تھا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جو لوگ شہر کے کنارے پر رہتے ہیں وہ واقعی مخلص اور بھولے بھالے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو لوگ شہر کے بیچ میں رہتے ہیں وہ آٹی گھوٹی سے بڑے واقف ہوتے ہیں، کنارے پر رہنے والے بڑے بھولے بھالے اور سادے ہوتے ہیں۔ تو یہ آدمی جو دوڑ کے آیا شہر کے کنارے سے آیا تھا، اور بالکل ایسا ہی واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی انشاءاللہ آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا فرعون نے جب وارنٹ جاری کیا تھا تو اس وقت پر موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے جو آدمی دوڑا تھا وہ بھی شہر کے کنارے کا رہنے والا تھا۔ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ شہر کے کناروں پر رہنے والے بڑے بولے بھالے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ آدمی بھی شہر کے کنارے کا رہنے والا تھا، دوڑتا ہوا آیا، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اے لوگوں، تم پیروی کرو ایسے پیغمبروں کی جو تم سے دین کی دعوت پر کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور وہ خود ہدایت کے راستے پر ہے۔ ارے لوگوں، تم کو کیا ہو گیا؟ تم کس کو قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہو؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں جو اللہ کے یہاں سے ہدایت کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، ہدایت کی بات لے کر کے آئے ہیں۔ ان کے تو نقش قدم پر چلنا ہے، ان کی تو اطاعت کرنی ہے، ان کی تو اتباع کرنی ہے۔ اور یہ بیچارے کتنے اچھے اللہ کے نبی ہیں کہ تم کو آخرت کی ہدایت کی باتیں بتلاتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی پیسے بھی نہیں لیتے، کوئی مزدوری بھی نہیں لیتے، کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے۔ یہ ہے داعی کی صفت۔ دیکھو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لینا کہ قرآن میں اللہ نے مختلف نبیوں کی باتوں کو نقل فرمایا ہے۔
ایک بات تمام نبی کی زندگی میں ہم کو ملتی ہے، سب نبیوں کی زندگی میں، وہ کیا ملتی ہے؟ کلا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں ہم جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں اس کے اوپر ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے۔ یہ سب نبیوں کی دعوت میں ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم جو دین کا کام کریں وہ اللہ کے لیے کرے، اس میں یہ نیت نہ ہو کہ کوئی ہم کو کچھ بدلہ دے گا، کوئی ہم کو انعام دے گا، ایسی نیت نہ ہونی چاہیے۔ تو یہ آدمی حبیب ابن اسماعیل جو دوڑ کر کے آئے اور آ کر کے اپنے لوگوں کو سمجھا رہے کہ یہ ہماری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کے نبی تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے، یہ تو تم کو آخرت کی دعوت دے رہے ہیں، ان کی تو اتباع کرنی چاہیے، ان کو تم قتل کرنے کی اسکیم کر رہے ہیں، اور یہ خود ہدایت کے راستے پر ہے۔ آگے فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھ کو کیا ہو گیا کہ میں اس اللہ کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر کے جانا ہے۔ کہ جو اللہ ہمیں پیدا کرے، کیا اس اللہ کی ہمیں بندگی نہیں کرنی؟ جس نے پیدا کیا، جس نے وجود بخشا، جس نے زندگی دی، جس نے حیات دی، اس اللہ کی تو ہمیں بندگی کرنی چاہیے، اور یہ نبی اسی ایک اللہ کی بندگی کی ہم کو دعوت دے رہے ہیں، لہذا ہم سب کو ایک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اس کے بعد سب کو اللہ کے دربار میں لوٹ کے جانا ہے، لہذا یہ نبی جو ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں ان کی تم عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اتخذ من دونه آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکڑوں اور رحمان ارادہ کرے کسی تکلیف کا، تو یہ بتوں کی سفارش مجھے کچھ نہیں کام آئے گی، اور یہ بت اور مورتیاں مجھے تکلیف سے چھوڑا بھی نہیں سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے میرے متعلق کسی تکلیف کا، کسی بیماری کا، کسی مصیبت کا، کسی پریشانی کا، تو یہ جتنے بھی بت ہیں، یہ جتنی بھی مورتیاں ہیں، کوئی اللہ کے سامنے سفارش کر کے میری تکلیف کو دور نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ یہ تو پتھر کی بے جان مورتی ہے، یہ بول نہیں سکتے، تو پھر کیا اللہ کے سامنے جا کے سفارش کریں گے؟ ان کے اندر حیات تو ہے نہیں، ان کے اندر جان تو ہے نہیں، ان کے اندر روح تو ہے نہیں، تو اگر رحمان اللہ میرے متعلق فیصلہ کر لے تو پھر یہ بت نہ مجھے چھوڑا سکیں گے نہ میرے متعلق سفارش کر سکیں گے۔ ایسے بھی سفارش اسی کی کر سکتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے، اور اللہ کی اجازت نہ ہوئے تو کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ بات اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہی۔ اب ہوا کیا کہ قوم کے لوگ جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے چکر میں تھے، نبیوں کو چھوڑ کر کے اب یہ حبیب ابن اسماعیل کی طرف آگے بڑھے۔ اچھا تو ہماری قوم کا آدمی اور تو یہ نبیوں کی فیور میں ہو گیا، تجھے تو ہمارے ساتھ رہنا چاہیے، تو ان کی طرفداری کرتا ہے اور ان کی طرفداری میں تو باتیں کرتا ہے۔ تو اب لوگ نبیوں سے ہٹ کر کے حضرت حبیب ابن اسماعیل کی طرف آگے بڑھے،
اور کسی نے جا کر کے حضرت حبیب ابن اسماعیل کی گردن پکڑ لی، کسی نے ان کو مارنا شروع کیا، کسی نے ان کی پٹائی شروع کی، یہاں تک کہ حضرت حبیب ابن اسماعیل کی گردن دبائی یا ان کو جو ہے پتھر مارے، اس پر صبر نہیں ہوا اور لے جا کر کے حضرت حبیب ابن اسماعیل کو ایک جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ کیوں ڈالا؟ کہ انہوں نے نبی کی طرفداری کی، اللہ کے نبی کی فیور کی۔ بس اس جرم کے اندر قوم کے لوگوں نے حضرت حبیب ابن اسماعیل کو لے جا کر کے آگ میں ڈال دیا، شہید ہو گئے، روح نکل گئی۔ آج بھی انطاکیہ شہر کے اندر حضرت حبیب ابن اسماعیل رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، ملک شام انطاکیہ، اور حضرت حبیب ابن اسماعیل کی قبر کے اوپر لوگ حاضری دیتے ہیں، جاتے ہیں لوگ، مشہور ہے ان کی قبر وہاں انطاکیہ شہر کے اندر۔ یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ اس میں سے ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ 3 آدمی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے حضور کی پیدائش سے پہلے، حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے، حضور کے اوپر وہ ایمان لائے اور حضور پر ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ خصوصیت اور کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی کہ نبی کے نبی بننے سے پہلے اور نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی ان پر ایمان لا لے۔ یہ کسی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی۔ یہ فضیلت صرف ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کہ 3 بڑے بڑے آدمیوں نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ پر ایمان لائے اور اس حال میں ان کا انتقال ہوا۔ اب آپ سوچیں گے کہ حضور ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، پھر کیسے حضور پر ایمان لائے؟ تو جیسا میں نے آپ کو شروع کی مجلس کے اندر بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تورات میں تھا، انجیل میں تھا، پہلے زمانے کی آسمانی کتابوں میں تھا۔ حالانکہ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کا تذکرہ پہلی کتابوں میں کہ ہمارے آخری نبی آئیں گے تو ان کا چہرہ مبارک ایسا ہوگا، ان کے بال مبارک ایسے ہوں گے، ان کی چال مبارک ایسی ہوگی، اور وہ کہاں پیدا ہوں گے، کہاں ہجرت کریں گے، پوری حضور کی تفصیلات آپ کے پیدا ہونے سے سینکڑوں برس پہلے تورات اور انجیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی تھی۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہندو مذہب کی جو بنیادی کتاب ہے جس کو وید کہا جاتا ہے، وید کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان موجود ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک، یعنی کبھی آپ یاد رکھنا، میں انشاءاللہ وید کے وہ حوالے یہاں لکھ کے لے آؤں گا، میرے پاس موجود ہے کہ وید کے اندر ان کے یہاں جو شنکر بھگوان ہیں ان کی اور پاروتی جی کی بات چیت نقل کی گئی ہے۔ تو شنکر اور پاروتی آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور وہ پورا جو مکالمہ ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ وہ آخری آنے والے نبی کے متعلق دونوں آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے، ان کے بال کیسے ہوں گے اور کہاں ہجرت کریں گے، ان کا چہرہ مبارک کیسے ہوگا۔ تو جو پہلی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں جو ہمارے حضور کی باتیں بیان کی گئی تھی، تو ان باتوں کو پڑھ کر کے
ایک تو یہ ایمان لے آئے تھے حبیب ابن اسماعیل، جن کا واقعہ سورہ یاسین میں چل رہا ہے حضور سے 600 سال پہلے، اور ایک حضرت ورقہ ابن نوفل جن کا ذکر دوسری مجلس میں گزرا تھا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے چچا، وہ بھی حضور کی نبوت سے پہلے ایمان لائے تھے۔ اور تیسرے آدمی یمن کے ایک بادشاہ تھے، تبع ان کا نام تھا، اہم خیر ام قوم تبع، جن کا ذکر قرآن کی ایک اور آیت میں موجود ہے۔ جب وہ آیت آئے گی انشاءاللہ ان کا پورا واقعہ میں آپ کو ذکر کروں گا۔ تو یہ 3 آدمی ہیں، ایک حبیب ابن اسماعیل جن کا ذکر سورہ یاسین میں، ایک ورقہ ابن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا، اور تیسرے یمن کے بادشاہ تبع۔ یہ 3 وہ آدمی ہیں خوش نصیب کہ جو حضور کی نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ جیسے آج کل ہم میں سے ہر آدمی جو ہے کہتا ہے نا کہ بھائی حضرت امام مہدی کب آئیں گے؟ تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی انتظار کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا ہم ان کے ساتھ مل کر کے دین کا کام کریں۔ تو دیکھیے، حالانکہ ابھی تو حضرت مہدی دنیا میں ظاہر ہوئے نہیں ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو انتظار ہے کہ وہ جلدی ظاہر ہو جائے اور پھر ہم ان کے ساتھ مل کر کے دین کا کام کریں۔ تو بالکل ایسے ہی یہ 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے آپ پر ایمان لائے اور اس پر ان کا انتقال ہوا۔ اس میں ایک حبیب ابن اسماعیل نجار رحمۃ اللہ علیہ بھی، تو لوگوں نے بیچارے کو آگ میں ڈال دیا اور آگ میں ڈال کر کے ان کو ختم کر دیا، شہید ہو گئے اور وہاں ان کی قبر بنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسا اکرام کیا، انی اذا لفی ضلال مبین، اے لوگوں اگر میں اللہ کے سوا کسی اور پر ایمان لاؤں تو میں کھلم کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا، اسی لیے میں اللہ کے سوا کسی پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم سن لو اچھی طریقے سے، میں تمہاری مار پٹائی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں علل اعلان کہتا ہوں کہ میں تو ایک رب پر ایمان لے آیا ہوں اور ان دونوں اللہ کے رسولوں کو میں سچا بتلاتا ہوں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات وہ دونوں نبیوں سے کہی کہ اللہ کے نبیوں تم گواہ رہنا، میں تمہاری وجہ سے مار کھا رہا ہوں، میں تمہاری وجہ سے پتھر کھا رہا ہوں، تم سن لو اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں گواہی دے دینا کہ اللہ یہ حبیب ابن اسماعیل ہم پر ایمان لائے تھے اور تیرے دین کے خاطر پتھر بھی اس نے کھائے تھے اور تیرے دین کے خاطر اس کو آگ میں جلایا بھی گیا تھا، اس کی تم اللہ کے دربار میں گواہی دے دینا۔ اس لیے انہوں نے نبیوں سے کہا اے اللہ کے نبیوں سن لو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور کل قیامت کے دن میرے متعلق گواہی دے دینا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون۔ اللہ اکبر، اللہ نے کتنا بڑا اکرام فرمایا، کتنا بڑا اکرام کیا کہ ادھر لوگوں نے حضرت حبیب کو آگ میں ڈالا، جل کے شہید ہو گئے، اور ادھر جب یہ آخرت میں داخل ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا ان کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور کیا قرآن میں اس کی شہادت آ گئی کہ اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ ہماری جنت کے اندر۔ اللہ اکبر، دین کے خاطر جان دے دی، نبیوں کی تصدیق کے اندر قربان ہو گئے، تو ادھر مرے ادھر سیدھے اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو گئے، اللہ نے ان کو پہنچا دیا وہاں جنت میں۔ یہ عجیب مقام ہے جو اللہ اپنے راستے کا کام کرنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اب جو جنت کے اندر گئے، مفسرین فرماتے ہیں
کہ جب لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے اور آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہے تھے گردن پکڑ کے، اس وقت پر بھی اس اللہ کے بندے نے اپنی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، اس موقع بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ اس موقع پر بھی اللہ سے کہہ رہے رب اہدی قومی، رب اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بھلے یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں، بھلے یہ مجھے آگ میں ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں، مرتے مرتے شہید ہوتے ہوتے بھی قوم کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ قوم کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ دائی کا دل ایسا ہوتا ہے، اللہ ہمیں صحیح صفات سے دائی بنا دے گے۔ یہ وہی منظر ہے، کون سا منظر؟ ہمارے آقا نے طائف میں دعا دی تھی نا طائف والوں کو، پتھر کھا کر کے بھی طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی تھی، بلکہ طائف والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی تھی۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ایک مرتبہ وہاں حاضری بھی نصیب ہوئی۔ جس جگہ حضور نے پتھر کھائے تھے طائف والوں کے اور قدم مبارک سے خون نکل رہا ہے، قدم لہلوہان ہے، اور طائف کے نوجوان اوباش تالیاں بجا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں۔ حضور وہاں سے روانہ ہوئے، طائف کے اندر جو قبیلہ ثقیف اور حوازن تھا ان کے مکانوں سے باہر نکلے اور ایک پتھر کے قریب آئے اور پتھر کے اوپر ٹیک لگا کر کے بیٹھ گئے، اور وہاں آ کر کے حضور نے دعا مانگی ہے اللہ کے دربار سے، بہت درد سے دعا مانگی ہے، اے اللہ تو اپنے نبی کے قدموں کو زخمی دیکھ کر کے، تیرے نبی کے قدموں کو خون والا دیکھ کر کے تیرے غصے کو جلال نہ آ جاوے، اے اللہ تو اس طائف والوں کو عذاب میں مبتلا مت کرنا، میں تیرے دربار میں شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی، اپنی طاقت کے کمزور ہونے کی، اے اللہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے ان کی نسلیں ایمان لائے گی۔ جس پتھر کے اوپر بیٹھ کر کے دل بلا کر کے طائف کے پتھر کو کھا کر کے حضور نے ہدایت کی دعائیں مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ایسی قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی کہ وہی قبیلے بنو ثقیف کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، اور اسی خاندان کا ایک نوجوان محمد بن قاسم ثقفی، یہ ہمارے ہندوستان اور ایشیا والوں کے لیے ایمان اور ہدایت کا وہ ذریعہ بنے۔ سب سے پہلے ہمارے ایشیا کے اندر جو ایمان کی دعوت آئی تو اس میں حضرات مورخین کی مختلف باتیں، اس میں سے ایک رائے ہے کہ محمد بن قاسم جو 16 برس کے نوجوان تھے وہ سب سے پہلے اس سرزمین کے اوپر ایمان کی دعوت لے کر کے آئے، اور وہ طائف کی نسل کے اندر سے تھے۔ جن طائف والوں نے حضور کو پتھر مارے تھے اسی کی نسل کے اندر یہ بچہ پیدا ہوا، اور آج پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، پورے ایشیا میں جہاں کہیں ایمان کی بہار نظر آ رہی ہے تو اس میں ابتدائی قدموں میں ایک قدم حضرت محمد بن قاسم کا بھی ہے۔ دیکھیے قربانی کیسے رنگ لاتی ہے، کیسے قربانی رنگ لاتی ہے۔ تو وہ پتھر آج تک موجود ہے، وہ جگہ کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے تھے اور جہاں لوہ لوہان ہو کر آ کے بیٹھے تھے، جہاں بیٹھ کر آپ نے ہدایت کی دعائیں مانگی تھی، طائف میں وہ پتھر اور وہ جگہ آج تک موجود ہے۔ گزشتہ سے اگلے سال والے حج میں جب طائف کی حاضری اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی تو وہاں گئے، چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے اور چاروں طرف جالی کا کارڈن کیا ہوا ہے، اندر جانے نہیں دیتے۔ تو ہمارے ساتھ 2-4 نوجوان بھی تھے، میں نے کہا بھائی کچھ کوشش ایسی کرو کہ ہم اندر کسی طرح گھس جاوے، اور گھس جانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے،
دل یہ چاہتا ہے کہ جہاں ہمارے حضور کے بدن مبارک کے خون کے قطرے پڑے ہوں گے اس جگہ جا کر 2-1 رکعت نماز پڑھ لے ہوئے ہیں. یہ دل میں جذبہ ہے. اور جہاں بیٹھ کر حضور نے طائف والوں کی ہدایت کے لیے دعا مانگی تھی، ہم بھی وہاں بیٹھ کر کے ہدایت کی دعا مانگے. یہ جذبہ ہے. تو کچھ کوشش کرو کہ گھس جائے. تو ماشاءاللہ وہ نوجوان بڑے مضبوط تھے. ایک جگہ دیکھا کہ ذرا جالی ڈھیلی ہے تو کہا مفتی صاحب کھول ڈالے. میں کہا کھول ڈال، کچھ نہیں ہوگا، ہم حاجی لوگ ہیں، میرا احرام تھا. تو مجھے معلوم ہے کہ پولیس جو ہے حاجیوں کو کچھ نہیں کرتی ہے اور میرا تو احرام بھی ہے، تو انشاءاللہ کچھ ہوگا نہیں. کھینچ ڈالو میں جالے گھس جاتے، آگے کی بات دیکھی جائے گی. تو بسم اللہ پڑھ کے جو ہے گھس گئے. تو سارے گاڑی کے ساتھی بھی گئے اور ماشاءاللہ 2 رکعت نماز ادا کی اور وہاں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی. کوئی پولیس بھی آیا نہیں اور اطمینان سے جو ہے وہاں سے واپس لوٹ آئے. تو اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے حاضری کا موقع عطا فرمایا تھا. تو بہرحال یہ حضرت حبیب ابن اسماعیل کی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قوم کے لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، گردن پکڑ کر کے آگ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. آیت میں جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ جیسے ہی ان کی روح نکلی اللہ نے ان کو جنت میں پہنچا دیا ہے. اب جنت میں پہنچے تو وہاں جا کر کے بھی قوم یاد آئی. دیکھو دائی کی فکریں کیسی ہوتی ہے، مر کے بھی جو ہے ان کو ہدایت کی فکر ہے. یعنی کہ جنت میں جا کر کے اب اپنے مزے میں، وہاں جا کر کے بھی فکروں میں مشغول ہے. اب وہاں جا کر کے اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ قال یا لیت قومی یعلمون. کہا حضرت حبیب نے اے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے، میری قوم جان لے وے. کیا جان لے وے؟ بما غفر لی ربی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری مغفرت فرما دی. وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے عزت والوں میں سے بنا دیا، کہ اللہ نے مجھے مرتے ہی دین کی محنت کی برکت سے جنت عطا فرمائی، یہاں کی راحت عطا فرمائی. کاش کہ کسی طرح میری قوم کو معلوم ہو جائے اور میری قوم ہدایت اور ایمان پر آ جائے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ مرنے کے بعد کیسی جنت دیتے ہیں، کیسا جنت میں اکرام فرماتے ہیں. کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی ایمان اور اسلام میں داخل ہو جائے. وہاں جا کر کے بھی اپنی قوم کی ہدایت کی فکر میں. اور دوسری طرف اللہ نے یہ کتنے بڑے اعزاز کیا کہ مرتے ہی اللہ نے سیدھا جنت کے اندر داخل فرما دیا، عزت کا مقام عطا فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جس دن اس دنیا سے جانے کا وقت آئے گا، ایک تو اللہ ہمیں ایمان پر موت دے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کچھ ایسا معاملہ فرمائے اپنی مہربانی سے کہ ادھر دنیا سے نکلے اور ادھر خدا کی جنت میں پہنچ گئے. یعنی 30ویں پارے کے اندر یہ مضمون اللہ نے بتلا دیا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جو اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ کے وعدوں پر پورا اطمینان ہے، جن کو اللہ کی آخرت پر اطمینان ہے، جن کو اللہ کی ذات پر یقین ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جب اللہ کا فرشتہ ان کی روح لینے کے لیے آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، چل اللہ کے پاس چل تیرے رب کے پاس چل. پھر کیا کہتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، تیری روح نکلی، اللہ فرمائیں گے آجا میرے نیک بندوں کی جماعت میں آجا. وادخلی جنتی، اور تو میری جنت کے اندر داخل ہو جا. اللہ ہمیں اپنے فضل سے اپنے ان نیک بندوں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرما دے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی نیک بختی کی بات ہے. تو اللہ نے حضرت حبیب ابن اسماعیل کو جنت کا داخلہ عطا فرمایا، اور یہ وہاں جا کے کہنے لگے کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے یہاں کتنی مزے کی زندگی ہے،
یہاں کتنا اکرام ہوتا ہے، یہاں ایمان کی برکت سے کیا کیا نعمتیں اللہ دیتے ہیں، کاش کے معلوم ہو جائے۔ اور یہ بعض روایات حدیث میں بھی یہ مضمون موجود ہے کہ جب نیک مسلمان جب جاتا ہے قبر میں اور اس کو وہاں جنت کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے پھول جب اس کی قبر میں آتے ہیں تو اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ذرا جاؤں دنیا میں اپنے گھر والوں کے پاس اور ان کو جا کر کے بتاؤں کہ تم میری موت پہ کیوں روتے ہو، کیوں میری موت پہ افسوس کر رہے ہو، دیکھو اللہ نے مجھے کتنا خوش و خرم رکھا، کتنے اچھے کپڑے پہنائے، کتنی اچھی جنت میں پھول میں مجھے اللہ نے رکھا۔ اس کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی اب تو دلہے اور دلہن کی طرح سو جا، اب تو تجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اس کو پھر سلا دیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مردہ مرنے کے بعد اپنے گھر والوں میں سے بعضوں کو خواب میں بھی آتا ہے، اور یہ ممکن ہے۔ جو نیک ہوتا ہے وہ اچھی شکل کے اندر، اور نعوذ باللہ بری حالت کے اندر ہو تو بری شکل۔ قوم کے لوگ جنہوں نے ایک تو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے اور دوسرا یہ کہ حضرت حبیب کو شہید کر دیا ہے، تو اللہ کا عذاب اس قوم کے لوگوں کے اوپر آیا ہے۔ اس لیے کہ داعی کو ستانا کوئی کھانے کے کھیل نہیں ہے، نبیوں کو جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ جو نبی کو جھٹلائے، جو اللہ کے داعیوں کو ستائے، وہ تو اللہ کے عذاب کو کھینچ کے لانا ہے۔ سن لو اچھی طریقے سے، جس نے بھی نبی کی مخالفت کی، جس نے دین کے داعیوں کی مخالفت کی، اللہ کا عذاب ان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ تب انہوں نے حضرت حبیب ابن اسماعیل کا گلا گھونٹ کے آگ میں ڈال تو دیا، حبیب ابن اسماعیل تو جنت میں چلے گئے، لیکن قوم کا حال کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ آگے والی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی قوم کے اوپر حضرت حبیب کے بعد آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، اور ہم ایسے اتارا نہیں کرتے کہ ایک انطاکیہ کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے پورا آسمان سے لشکر اتارے۔ کہ ہمارا تو ایک فرشتہ اتنا طاقت والا ہے کہ پوری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کافی، ہم کوئی پورا لشکر نہیں اتارتے۔ ہم نے کیسے عذاب بھیجا؟ کہ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جبرائیل امین تشریف لائے، اور انطاکیہ شہر کے دروازے کی جو چاروں طرف جو ہے دیواریں تھی، ایک مین اس کا گیٹ تھا شہر کا، تو شہر کے اندر داخل ہونے کا جو دروازہ تھا تو وہ دروازے کو حضرت جبرائیل امین نے پکڑا، اور پکڑ کر کے جبرائیل امین نے ایک ڈراؤنی بھیانک چنگھار کی آواز نکالی، ایسی ڈراؤنی اور بھیانک آواز نکالی کہ پورے شہر کے لوگ اس ڈراؤنی آواز کو برداشت نہیں کر سکے، اور پورے شہر کے لوگ اس ڈراؤنی آواز کی وجہ سے آنن فانن مر مرا کر کے ختم ہو گئے۔ ایسی بھیانک ڈراؤنی آواز۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جبرائیل امین نے کیسی ڈراؤنی آواز کی ہوگی کہ پورے شہر کے لوگ اسی وقت پر مر مرا کر کے ختم ہو گئے۔ قرآن میں فرماتے اللہ تعالیٰ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ تو ایک چنگار تھی جبرائیل امین کی کہ جس نے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس وہ بجھ گئے، وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ جو ہمارا بدن ہے اس میں گرم خون ہے، جب آدمی مرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بھی جو آتا ہے تو وہ بدن کی گرمی دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی پیر ٹھنڈے ہو گئے، اب جو ہے پیٹ ٹھنڈا ہو رہا ہے، اب سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہے،
اور اب روح قبض ہو گئی۔ تو یہ جو بدن کی حرارت اور گرمی ہے، ٹیمپریچر، یہ ٹیمپریچر آدمی کے مرتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور آدمی بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پوری قوم کو بجھا دیا، ان کا چراغ گل ہو گیا اور وہ ٹھنڈے ہو گئے، اور ایک چنگار میں ہم نے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جس قوم نے بھی اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ کے دین کے داعیوں کی مخالفت کی،